السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ نعت خواں ہے، خطیب ہے، نقیب ہے، پیر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جیسے تیسے بھی ہو، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ کئی سوالوں کے جواب ملیں گے، علم میں اضافہ بھی ہوگا، کئی انشاءاللہ عقدے آپ حضرات کے سامنے کھلنے والے ہیں۔ اور یقین کریں، جس طرح کی حضرت نے گفتگو کی ہے، ویسے تو یہ بہت طویل ٹاپک ہے، کافی لمبی یہ ویڈیو تھی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہو تو آپ جو ہے وہ انکشاف حق کانفرنس کے نام سے جو ہے وہ آپ لکھیں گے اور قبلہ جلالی صاحب کا نام لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی یہ ویڈیو مکمل، یعنی کہ مکمل جو بیان ہے وہ آپ کا سننا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں شارٹ کٹ آپ ذرا کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کئی سوالوں کے آپ کو جواب ملنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اگر ہو سکے ہر اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کو اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بندہ اس بیان سے جو ہے وہ استفادہ لازمی حاصل کر سکے۔ تو آئیے قبلہ جلالی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ویڈیو کے بعد کریں گے۔ تقریباً 35 سے 40 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے پاکستان میں کہ جس میں بہروپیے، کفر، ارتداد اور رفض پر محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس لگا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو کہ ہمارا تو نعرہ ہے نا، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، دوسری طرف کچھ لوگ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس، گمراہی اور کفریہ عقائد پر لگا کر لوگوں کو دیتے رہے۔ بیچ میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کے اندر وہ ٹافیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ کروڑوں سلام ہوں ان علماء حق پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں کربلا وقت میں اذان دی، لوگوں کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے، گولیاں کھائیں، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، مگر انہوں نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالا نہیں کہا اور بتاتے رہے کہ شکاری شکار کرنے آ گئے ہیں، لہٰذا تم اپنا بچاؤ کر لو۔ اب اس سلسلہ کے اندر جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، ان میں سے اس جرم کے اندر ایک بڑا نام، جرم میں بڑا نام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے، ریاض حسین شاہ کا ہے۔ میں کل بھی کہہ چاہوں گا، سچے جو سید ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے رفض کا دھندا کیا ہو اور لوگوں کو جہنم کا رستہ دیا ہو، ہم ان کو کیسے سلام کریں؟ اب کیا ہوا؟ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے یہ کوئی بڑائی نہیں، اس کی توفیق ہے، اور اب بھی ہر چیز کا حوالہ پیش کروں گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں کہ اس کے اندر وہ مجمع عام میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک اصول دے رہا ہے جس کا قرآن سے بھی تصادم ہے، حدیث سے بھی تصادم ہے، اور اس پر لوگ اشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ آگے ایسے خطیبوں نے جو کیسٹوں کو سن کے تقریریں کرتے ہیں، نقیب ہیں، نعت خوان ہیں، انہوں نے پھر اس شربت کو پیا جو زہر تھا، اور پھر انہوں نے آگے اگلنا شروع کیا۔ تو اس طرح ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے سال گزرنے کے بعد آج تباہی پھر گئی، کئی آستانوں پر، کئی مدارس میں، کئی علماء کی اولادوں میں، یعنی عوام تو عوام رہے، عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کفریہ عقائد سنی مجموعوں میں، عرسوں پر پڑھائے جاتے رہے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آج اس پر تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ فلاں مکان کو کوئی نقب لگا رہا تھا تو محلے دار جاگ بھی رہتے تھے، کیوں نہ انہوں نے اس چور کو پکڑا؟ تو مکان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا چھوٹی غلطی ہے، مگر ایمان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ایسے ظلم کے ہوتے ہوئے جب نقب لگ رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر پیر طریقت بیٹھے ہوں، جب نقب لگایا جا رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر مفتی صاحب بیٹھے ہوں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں، اور ادھر نقب لگ رہا ہو، تو پھر
میں ادب والوں کا تو ادب کرتا ہوں، لیکن ایسے کردار میں کیا ہوگا؟ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نال ملی، کتی چورا نال ملی، اور جب کتی چورا جس کا کام تھا کہ چور آنے پہ وارننگ دے، اب وہ چوروں سے متحد ہو چکی ہے، چور آئے وہ بولتی نہیں کہ چور اپنا مقصد پورا کر لے، اگر میں نے شور مچایا تو میرا اتحادی چور جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اب میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا ان لفظوں میں کتی چورا نال ملی کہ کوئی کہے ہمیں تو کتی سے ملا دیا ہے، دیکھو جی ہماری تو بڑی توہین کر دی ہے، لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ طاہر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا، اس کے اندر وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو۔ یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمی جائز نہیں، کثرت بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پر تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سال میں 2 جلسوں میں نہیں 20 جلسوں میں کرو، روزانہ کرو، یہ ہے کثرت۔ تم ان پہ کثرت سے درود پڑھو، تم ان کے نام پر کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، تو ان کے ناموں پر مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ، یہ سب کثرت ہے۔ لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، حد سے، یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا اس پر اتفاق ہے کمی نہیں ہونی چاہیے اور کثرت ہونی چاہیے، مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ، یہ رافضیت ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گھٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا، یعنی گھٹانا ہے تنقیص کرنا، ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا، نیچے ماننا یہ ہے کہ تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو، کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے، مثلا جو مقام و مرتبہ تابعین کا ہے اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ، صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابعین کے مرتبے پہ نہ لاؤ، یہ کمی ہوگی۔ ایسی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے اس کو 10 صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر مانو، کمی نہ کرو۔ اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں، اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے، فرض ہے ہر پیر پر۔ اب ادھر طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو، ابھی تم نے لفظ سنے، میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بڑھا لو، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اب اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مقام،
वहां ले जाओ, नबूवत के बराबर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बकौल, या नबूवत से भी ऊंचे ले जाओ, या उलूहियत में ले जाओ, या उलूहियत से भी ऊपर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये किन लोगों का मजहब है, अब ये भी आप देख लें। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। ये लोग मुखालिफ फिरके के हैं और उन्होंने एक परिंदा पाला हुआ है शिकार करने के लिए। बात उनकी है, कर वो रहा है और उसको नाम हदीस का दे रहा है। यलवून अलसिनतहुम बिल किताब लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब। और वो बंदा भी जिंदा है। तो मैं जो कह रहा हूं उसकी एक वारदात नहीं, उसकी हजारों वारदातें हैं, और इस इतने बड़े जुर्म की वारदातें। तो मेरे सामने बैठकर या घर बैठकर मेरे इन लफ्जों का रद्द करके दिखाए कि इसने ये जो तसव्वुर पेश किया कि बढ़ा लो तो कोई बात नहीं, अब इस बढ़ा लो में नबूवत के बराबर कर दो, नबूवत से ऊपर कर दो, उलूहियत से बराबर कर दो, उलूहियत से ऊपर ले जाओ। अब ये सारी बातों की एक एक मिसाल मैं आपको रवाफिज के क्लिपों से सुनाता हूं। अली मिंबर कुफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ, चांद बनाने वाला मैं अली हूँ, सजा देने वाला मैं अली हूँ, सर हिलाने वाला जिंदाबाद है, सजा देने वाला मैं अली हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं अली हूँ, नबी भेजने वाला मैं अली हूँ, किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ, यौम माशर अदल की मसनद पर मैं अली बैठकर तुम्हारा अदल करूंगा। एक मुकस्सिर अली के दरबार में उठा, उसने कहा या अली ये तो अल्लाह के काम है जो तू अपनी जात के साथ लगा रहा है, ये कोई तेरे फजाइल है? अली फरमाते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, चुप करके जमीन पे बैठ, ये मेरे फजाइल नहीं है, ये मेरी नौकरी है, फजाइल से भी आगे। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन में मट्टी है, जनाब सैयदा जल्ले शानों की नालैन इस पाक में अल्लाह को सिरा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुंकिर नहीं है, हम कोई मुनकरी नहीं है। तो कहीं तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक़ है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब। ये आप देख लें, ये सुन लिया आपने। इसके अंदर अब उनकी बात अहले सुन्नत के मजमे में नरमो नाजिक सुन्नी गुलशन की कलियों को मसलने के लिए ये जालिम बदमस्त हाथी किस तरह रौंद रहा है सुन्नी गुलशन की कौंपलों को, और किस तरह ये जहर का स्प्रे कर रहा है, और किस तरह जमजम का लेबल लगाकर ये लोगों को शराब जैसी हराम चीज बांट रहा है। एक वो चीज जिसको 14 सदियों में अहले सुन्नत ने कुफर और इर्तिदाद कहा, कि मकाम अहले बैत अतार अलैहिम रिदवान बहुत बड़ा है, मगर कोई भी गैर नबी के बराबर नहीं हो सकता, और कोई भी गैर नबी किसी भी नबी से अफजल नहीं हो सकता, और किसी को भी अल्लाह नहीं कह सकते सिवाय अल्लाह के। और ये उन लोगों का है जो कहते हैं माज़अल्लाह अली तो अल्लाह को भी का भी खालिक है, राज़िक़ है। ये उनका परिंदा है, उन्होंने इसको पाला है और सुन्नियों में आके बैठता है, या उसकी हवारी, उसके मानने वाले ये शिकारी हैं। अब देखो ये जो लफ्ज तुमने उसके सुन लिए, इस पर वो फिर आगे कितनी घड़ घड़ के बातें बनाता है। यानी सबसे पहले मैं वाज़े कह रहा हूं, किसी में दम है पूरी दुनिया में तो वो इसका रद्द करे कि उसने कहा कि बढ़ा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जुमला जाहिल नाथ खां भी सुन रहा है, ये जुमला नकीब भी सुन रहा है, ये जुमला खतीब भी सुन रहा है, जिन्होंने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ ही नहीं,
اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف اردو ان کا مطالعہ ہے، اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا، یعنی ان پڑھ خطیب ان کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں، لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے یا اس طرح کے دوسرے، جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا ریفز کے کاروباری ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے، یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے، یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے، تو ان کا ہو گیا، ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا، اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں، ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی، نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے، اور اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا، اور یہ پھوڑا تھا اس کا، اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ بہلتا، وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا۔ آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے، ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں۔ ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام۔ اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے۔ وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک، ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ یہ وہ حدیث جس کے بارے میں میں کہا ہر کوئی بیان کرے آج، یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے، ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیس کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے، حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے، فرمایا دونوں ہی جہنم میں۔ کس طرح؟ فرمایا اب غزت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا نہ رکھی، اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا، کھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلاں بندہ باپ ہے، اتنی زہریلی اور گندی بات۔ تو یہ وہ ہے جنہوں نے تنقیس کی، یہ ہوتی ہے تنقیس۔ اور دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے محبت کی، لفظ محبت ہے کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کون سی محبت کی؟ فرمایا وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے۔ کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے حد سے بڑھانا۔ کیا مقام و مرتبہ؟ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ہے حد سے بڑھانا۔ تو میں کہتا ہوں استاہر القادری کو، اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے، تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا، یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے؟ کہ تم جہنم کے سوداگر ہو، تم ان سادہ لو مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھا لو کچھ حرج نہیں، صرف ایران کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم
मदीना मुनव्वरा के शिफा खाने से गद्दारी कर रहे हो। हम कहते हैं तनकीस भी जहन्नम है और हद से बढ़ाना भी जहन्नम है, यानी वो दर्जा बयान करना जो रब ने दिया नहीं। वो कौन है? नबूवत वाला दर्जा। सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मासूमा कहकर नबूवत वाला दर्जा, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मासूम कहकर नबूवत वाला दर्जा, या फिर ऊपर उल्हुइयत वाला दर्जा। तो ये जिस बढ़ाने की ये इजाजत दे रहा है, उस बढ़ाने पर तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है कि वहां दो तरह के धड़े जमातें जहन्नम का ईंधन बनी, और जन्नती वही बने कि जिन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने शानें दी थी वो मानी। उनमें से कोई एक शान का करोड़वां हिस्सा भी उसका भी इनकार नहीं किया, जो सारी मानी, और जो नहीं दी थी वो नहीं मानी, वो बच गए। ये है सिरात मुस्तकीम वाले। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद आगे तकरीर की मजमे में, मेरे बारे में चूंकि सरकार का फरमान है ना, तो और कोई बयान करे तो हो सकता है कोई कहे इसको बुग़्ज़ अली है, इसको मौला अली की शान पसंद नहीं है। तो आपने खुद फरमाया करोड़ों सलाम हो ताजदार हल्लता मुश्किल कुशा शेर खुदा अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात को क़यामत तक के लिए आपने नासबियत, खारजियत, राफिजियत के परखचे उड़ा दिए। आपने फरमाया सुनो, यहलिकु फिया रजुलान, मेरे लिहाज से भी दो किस्म के लोग हलाक होंगे, हलाकत है उनकी मेरे लिहाज से। ये खबर मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दी है कि मेरे मसले पर, अब देखो कितनी खबर सच्ची है। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। ये है इल्मे गैब, ये है खत्म नबूवत। आज जो कुछ हो रहा है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, और मौला अली रदी अल्लाह ताला ने खुद बयान किया था, और हदीस मौजूद है। फरमाया यहलिकु फिया रजुलान मुहिब्बुन मुफरित युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, एक ग्रोह मेरी वजह से जहन्नम जाएगा मोहब्बत के नारे के नीचे, मोहब्बत के टाइटल में। यानी जिस तरह वो जो इब्नुल्लाह कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम को, उनको जब समझाया जाता था तो वो समझाने वालों को कहते थे तुझमें कोई ईसा से बुग़्ज़ है तुम्हारे दिलों में, और तुम हमें ईसा से प्यार नहीं करते, हम नहीं मानते किसी की तकरीरें, हम नहीं मानते किसी के फतवे, हमने ईसा से प्यार करना है, हमने ईसा ईसा करना है। लिहाजा ये कहते कहते इब्नुल्लाह कह के जहन्नम में चले गए। तो फरमाया मेरे बारे में भी कुछ ऐसे होंगे, यानी तर्जुमा यही बनेगा कि वो कहे हमने अली अली करनी है, हमारे सामने कुरान ना पढ़ो, हमारे सामने हदीसों के हवाले ना दो, इन मुल्ला मुफ्तियों के फतवों की बात ना करो, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने ये अली की तारीफ करनी है, इन मुल्लाओं को मरोड़ है, ये नासबी हैं, ये खारजी हैं, ये फुला फुला हैं। ये सब कुछ ये बातें पहले इस मफहूम का मर्तबा बयान हो चुका है कि क्या है। मौला अली कहते हैं मुहिब्बुन मुफरित, एक तो वो जहन्नमी हैं जो मेरे साथ मोहब्बत में मुझे हद से बढ़ाने वाले हैं। ऐ डॉक्टर तहरुल कादरी, अपने लफ्ज सुन ले कि बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौला अली करते हैं बस यही है कि जहन्नम जाना पड़ता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये कहता है बढ़ा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से कहते हैं कि हद से बढ़ाओगे तो जहन्नम जाओगे। बताओ आप अली वाले हम हैं या ये है अली वाले? हम हैं अली वाले। सारा बोलो हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। जी नाज़रीन, आपने कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है।
یقیناً آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کون وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں اور حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کی آڑ میں جس طرح ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زہر کے پیالے پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گمراہی کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے یہ سن لیا۔ میں یہاں پر صرف ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح جلالی صاحب نے یہ واضح کر دیا، عقدہ کھول دیا، پردے سارے ہٹا دیے کہ جرم کی دنیا کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے، عبد القادر شاہ ہے، ریاض شاہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی آڑ میں، ان کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ میں جو عرض کرنے لگا تھا وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ہے جو اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت نہیں کرتا۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لے۔ اشرف اعظم جلالی صاحب کی جو دنیا مخالفت کر رہی ہے نا، دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو جہلا ہے وہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں کہ اشرف اعظم جلالی صاحب کا صرف ایک ہی جرم ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار سے ویسی محبت رکھنی ہے جیسا کہ اللہ رسول کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر وہ نہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے والے خدا بھی کہہ رہے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے واقعی حقیقی عشق اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں والہانہ عقیدت محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ آج کے جتنے بھی فتنے ہیں بس ان کو آپ جو ہے وہ نظر انداز کر دیں، دور کر دیں۔ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، وہ کس طریقے پر رہے۔